بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وعترتہ واصحابہ وانصارہ واتباعہ واعوانہ الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام احباب محبت سے ادب سے بارگاہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین و یا جد الحسن والحسین۔ بعد از حمد و صلات، معزز و محتشم برادران اسلام، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہم سب آج 26 رجب المرجب شریف کے اس جمعۃ المبارک میں حاضر ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کی یہ حاضری اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے اور ہمیں آج کے اس عظیم دن کی برکات نصیب فرمائے۔ آج کا دن اس اعتبار سے برکتوں کا حامل ہے کہ یہ وہ دن اور آنے والی رات وہ رات ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ معراج سے موسوم ہے، اور پوری امت مسلمہ اس شب کو عقیدت و احترام سے مناتی ہے اور نوافل ادا کیے جاتے ہیں، دعائیں کی جاتی ہیں، اور اللہ رب العزت نے اس رات میں ہمارے پاک نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرش اولیٰ کی بلندیوں پر اپنے دیدار سے شاد کام فرمایا اور ہم کلامی کا شرف عطا کیا۔ تو اس اعتبار سے یہ معجزہ پوری امت مسلمہ کے لیے فخر کا، شکر کا باعث ہے، اور یہ صورت جس میں اس کو بیان کیا گیا ہے اسے سورۃ اسراء بھی کہا جاتا ہے، سورہ بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے۔ یہ 15ویں پارے کے آغاز میں ہے، اور اس صورت سے پہلی صورت اور اس صورت کے بعد والی صورت تسبیح و تحمید کے اندر لپٹی ہوئی ہے۔ یعنی جو اس سے پہلے صورت ہے وہ سورۃ النحل ہے، اور جو اس کے بعد صورت ہے وہ سورہ کہف ہے، اور سورہ نحل اور سورہ کہف کے درمیان سورہ بنی اسرائیل ہے۔ اور سورہ نحل کے آغاز میں جو آیت ہے اس کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبحانہ وتعالی عما یشرکون، تو وہاں بھی تسبیح ہے۔ اور سورہ کہف کا آغاز ہوتا ہے الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، تو تسبیح و تحمید میں لپیٹ کر یہ صورت جو ہے اسے عطا کیا گیا، اور اس کا آغاز بھی اللہ تعالیٰ کے پاک نام سبحان سے ہوتا ہے۔ فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، کیونکہ یہ عجائب والی صورت ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کے پاک نبی کو معجزہ عطا کیا گیا ہے، لہٰذا اس کو سبحان کے لفظ سے شروع فرمایا۔ پھر اس میں جو اس سے پہلی صورت ہے سورہ نحل، اس کی آخری آیت ہے ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت ان کے ساتھ ہے جو احسان کرنے والے ہیں، محسن ہیں، نیکیاں کرنے والے ہیں۔ تو ایک آیت میں یہ فرمایا کہ اللہ کی معیت انہیں حاصل ہے جو صاحبان تقوی ہیں، جو صاحبان احسان ہیں، اور پھر اس کے فوراً بعد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ،
تو یہ بھی اس بات کا اعلان ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صاحبان تقوی کا بھی امام بنایا ہے اور صاحبان احسان کا بھی امام بنایا۔ پھر یہ جو لفظ سبحان ہے یہ مصدر ہے، اس میں مصدر ہے، اور لغت کے اندر اس کے ساری اشکال کو قرآن حکیم میں استعمال کیا گیا۔ اس کا فعل ماضی سبحا، اس کا فعل مضارع یسبح، اس کا فعل امر سبح، یہ ساری وہ صورتیں ہیں جو قرآن پاک میں بیان کی گئی۔ سبح للہ ما فی السماوات، پھر فرمایا یسبح للہ ما فی السماوات، پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے وسبح یعنی فعل امر کے ساتھ بھی اس کا استعمال فرمایا، اور یہاں پر اس میں مصدر کو ذکر کیا، کیونکہ اس میں مصدر میں فاعل کا ذکر بھی نہیں ہوتا، زمانے کا ذکر بھی نہیں ہوتا۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنی سبوحیت کا بیان فرمایا، اور یہ معجزہ معراج ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت عطا کیا گیا جب آپ کے دو بہت ہی محبوب ہستیاں یکے بعد دیگرے وصال فرما گئیں۔ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ، جن کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ حمایتہ الداخلی، کہ وہ حضور کے گھر میں حضور کی حامی تھیں اور گھر میں سرکار دو عالم کا خیال رکھنے والی تھیں، حضور کو سہارا اور آسرا دینے والی تھیں۔ ہر قدم پہ ہمارے پاک نبی حضرت محمد کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے معانست اور ان کے لیے انس کا سامان مہیا کرنے والی تھیں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ۔ اور جب آپ گھر سے باہر تشریف لے جاتے اور وہاں آپ دین کی تبلیغ فرماتے تو گھر کے باہر بھی سرکار دو عالم کے سامنے جو ایک ڈھال بن کے کھڑے رہے اور جنہوں نے چاروں طرف سے حضور کو پروٹیکشن اور حمایت مہیا کرنے میں اپنا سر دھڑ کا کردار ادا کیا اور بازی لگائی، ان کا نام حضرت سیدنا ابو طالب ہے۔ تو وہ بھی گھر کے باہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حامی تھے، اور گھر میں سیدہ خدیجہ بہت بڑی حامی تھیں۔ تو جب یہ دونوں ہستیاں یعنی الحمایت الداخلیہ والحمایت الخارجیہ، یہ دونوں ہستیاں جاتی رہیں، اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف کے سفر پہ گئے، اور وہاں کفار و مشرکین نے ستایا، پتھر مارے، لہو لہان کیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو پریشان کیا۔ تو جب سارے ظاہری اسباب جاتے رہے اور کوئی معانست نہ رہی، کوئی مددگار ظاہری طور پہ زندگی میں نہ رہا، اور ہر طرف سے پتھروں کی بارش ہونے لگی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس زمین کو تنگ کر دیا گیا، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف سے واپسی پر اس باغ میں جہاں عداس نامی ایک غلام انگوروں کے گچھے پیش کر رہا تھا، وہاں آپ نے روتے ہوئے یہ دعا مانگی، اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی، اے اللہ میں اپنی قوت کی کمزوری کی شکایت جو ہے وہ تیری بارگاہ میں کرتا ہوں، وقلۃ حیلتی، کہ میرے پاس اب کوئی ہیلہ نہیں رہا، انت رب المستضعفین، تو کمزور لوگوں کا رب ہے، وانت ربی، تو مجھ محمد کا بھی رب ہے، انت، پھر فرمایا الی من تکلنی، یا اللہ تو مجھے کس کے حوالے کرے گا، الی بعید یتجہمنی، اس دور دراز دشمن کے جو میرے اوپر حملہ آور ہوتا ہے، ام الی عدو ملکتہ امری، یا کوئی دشمن جو ہے وہ میرے معاملے میں میرے اوپر غالب آ جائے گا۔ پھر فرمایا ان لم یکن بک علی غضب فلا ابالی، اگر تو میرے اوپر ناراض نہیں ہے اے میرے کریم رب، تو اگر میرے اوپر راضی ہے، مجھے کسی کی دشمنی کی کوئی پرواہ نہیں، مجھے کسی کی جانب سے ملنے والی اذیت کی کوئی پرواہ نہیں، اگر تو راضی ہے تو میں راضی ہوں۔ اور پھر فرمایا کہ فعافیتک اوسع لی، تیری عافیت میرے لیے بڑی وسیع ہے، تیری بارگاہ سے ملنے والی عافیت میں زندہ ہوں، اعوذ بنور وجہک الذی اشرقت لہ الظلمات، میں تیرے اس پاک چہرے اور جلوے کی پناہ میں آتا ہوں جہاں ساری ظلمتیں ختم ہو جاتی ہیں اور نور ہی نور نصیب ہوتا ہے، وصلح علیہ امر الدنیا والآخرہ، اور جس ذات کے پاس پہنچ کے دنیا اور آخرت کے سارے کام درست ہو جاتے ہیں، من ان تنزل بی سخطک او تحل علی غضبک، میں اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ تیری ناراضگی ہو جائے یا تیری بارگاہ سے کوئی غضب
یا کوئی سزا جو ہے وہ ہو جائے، اگر تو راضی ہے تو میں راضی ہوں، جنہ دکھاں وچ دل بر راضی میں تے سکھ انہاں تو وارے۔ تو آپ جب اس قسم کی مناجات فرما رہے تھے تو حضرت امام متولی شعراوی جو بہت بڑے بزرگ ولی بھی تھے، عالم بھی تھے، انہوں نے یہ جملہ لکھا، فرمانے لگے زمین والوں کی جفا کے بدلے آسمان سے محبت کا پیغام آ گیا، زمین والوں کی جفا کے بدلے آسمان سے بلاوا آ گیا، اور زمین والوں کی طرف سے وحشت ملنے کے وقت آسمان نے اپنے بازو کھول کے حضور کا استقبال کیا، اور حضرت جبرائیل امین حاضر ہوئے، ان اللہ مشتاق الی لقائک، اے یا رسول اللہ، یا محمد، اللہ آپ کی ملاقات کے لیے مشتاق ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو بلا رہا ہے۔ اور پھر آپ جو ہے وہ اس عظیم سفر کے اوپر روانہ ہوئے، اور اس سفر کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اور اس آیت کو سمیع اور بصیر کے لفظ پہ ختم کیا۔ یہ اس جانب اشارہ تھا کہ جو تکلیفیں آپ کو بول کے دی گئی ہیں اللہ ان کا سمیع ہے، اور جو تکلیفیں آپ کو ظاہری طور پہ دی گئی ہیں اللہ ان کا بصیر ہے، کیونکہ اس نے ان تکلیفوں کو دیتے ہوئے سنا بھی ہے، دیکھا بھی ہے، اس لیے اللہ آپ کو اپنی نشانیاں دکھانے کے لیے بلوا رہا ہے کہ آپ حریم ناز میں آ جائیں، تاکہ آپ کے دل کو تسلی دی جائے کہ اللہ تعالیٰ اس جہان میں بھی آپ کے ساتھ ہے، اس جہان میں بھی آپ کے ساتھ ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں تسلی دی گئی، لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، تاکہ ہم آپ کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ پھر سبحان کہہ کے تنزیہ کا بیان فرمایا، اور یہ بیان فرمایا کہ اگرچہ زمان و مکان کے بڑے فاصلے ہیں اور تھوڑے سے حصے میں یہ سفر کرنا آسان نہیں ہے، لیکن جس طرح میں سبو ہوں، ہر طرح کے عیب سے پاک ہوں، تو اس سفر کو میں اپنی جانب منسوب کر رہا ہوں، لہٰذا تم عقل کے گھوڑے نہ دوڑاؤ، جو میری تنزیہ و تقدیس کا قائل ہے وہ جس طرح مجھے مانتا ہے اس طرح میرے محبوب کے اس معجزے کو بھی تسلیم کر لے اور اس کو بھی مان لے، کیونکہ سیر کروانے والا اللہ رب العالمین ہے، اس سفر پہ لے جانے والا خود اللہ رب العزت ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جب کسی فعل کا جو فاعل ہے اس سے اس فعل کی قوت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی کہے حمل فلان الاسقال، کہ فلاں شخص نے بوجھ اٹھایا، تو بوجھ اتنا ہی سمجھا جائے گا جتنا وہ شخص اٹھا سکتا ہے، کیونکہ فاعل کو دیکھ کر فعل کی قوت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی بڑا باڈی بلڈر ہوگا تو کہیں گے اس نے زیادہ بوجھ اٹھایا، اگر کوئی کمزور ہوگا تو کہیں گے اس نے کم بوجھ اٹھایا۔ تو فاعل کو دیکھ کے فعل کی قوت کا اندازہ ہوگا۔ تو یہاں جب فاعل کی باری آئی تو اللہ نے یہ نہیں فرمایا سبحان الذی سرا عبدہ، کہ پاک ہے وہ ذات جس کا بندہ گیا رات کے تھوڑے سے حصے میں، بلکہ فاعل اللہ نے اپنی ذات کو بنایا، سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو، پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، پھر لامکان کی بلندیوں پہ، تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ جو اللہ رب العالمین ہے، جو ساری قوتوں کا حامل ہے، جب وہ سیر کرواتا ہے تو پھر اس کی شان کیا ہوتی ہے۔ پنجابی کے ایک شاعر نے اس سارے مفہوم کو ایک پنجابی کے شعر میں سمو دیا، کہتا ہے سی میں راج ہک راز محبتاں دا تے نہیں سی یہ سمجھ وچ آن والا، صدیا طالب نے تے گیا مطلوب ہوتے تے جبرائیل سی لے کے جان والا، بازے کہندے نے بنا دروازے آتی کیویں گیا وہ عرشاں تے جان والا، امبر تیری عقل نو ایتھے دخل کیے، جانے جان والا یا لے جان والا، جانے جان والا یا لے جان والا، یہ ترجمہ ہے اس آیت کا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ حضرات محترم، یہاں پر یہ نہیں فرمایا کہ بے رسول ہی، یہ بھی نہیں فرمایا بے نبی ہی، یہ بھی نہیں فرمایا بے مصطفیٰ ہو، کہ لے گیا اپنے مصطفیٰ کو، لے گیا اپنے رسول کو، لے گیا اپنے نبی کو، بلکہ فرمایا لے گیا اپنے عبد خاص کو۔ تو یہ جو عبودیت ہے، مختلف زبانوں میں اسے بڑا ڈی گریڈ کیا گیا ہے، اور مختلف دیگر اقوام کی زبانوں میں عبودیت کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، کہتے ہیں یہ غلامی ہے اور غلامی ختم ہو چکی ہے، اور عبودیت نوکری ہے، عبودیت
کسی کی غلامی کرنا ہے۔ لہٰذا عبودیت کے مفہوم کو بہت زیادہ جو ہے وہ ڈیگریڈ کیا گیا ہے اور اس کو اچھا نہیں سمجھا گیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اگر غلامی کسی بندے کی ہو تو وہ بری ہوتی ہے، غلامی رب العالمین کی ہو تو یہ سب سے بلند مقام ہوتا ہے، اس سے بڑا کوئی اور مقام نہیں ہے۔ عبودیت رب العالمین، عبودیت خدا، اللہ کی بندگی سے بڑا کوئی اور مقام ہوتا تو معراج کا بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ اس نام سے اپنے نبی کو یاد کرتا۔ لیکن یہ فرمانا کہ بے عبد ہی، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس کائنات میں سب سے بڑا مقام وہ رسول ہونا بھی بڑا مقام ہے، نبی ہونا بھی بڑا مقام ہے، لیکن سب سے بلند مقام یہ ہے کہ اللہ کسی کو اپنا عبد کہے۔ تو جب اللہ نے فرمایا بے عبد ہی تو اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کائنات میں سب سے بلند مقام کی طرف اشارہ ہے۔ عبد دیگر عبد ہو چیز دیگر، این سراپا انتظار منتظر۔ حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی ہی محبت کے ساتھ اس سفر کے نکات کو بیان کیا۔ فرماتے ہیں پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمان کی، ستارے جس کی گرد راہ ہیں وہ کارواں تو ہے۔ فرمایا معراج میں میرے اور آپ کے لیے اور ہم سب کے لیے یہ سبق بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مادی زمین میں رہتے ہوئے ہمیں اس روحانی آسمان سے جڑنے کا حکم دیا ہے کہ تم اپنی منزل زمین میں نہ بناؤ بلکہ آسمان میں بناؤ، ملائے اعلیٰ کی بلندیوں میں بناؤ، اور رات کی تاریکی میں مصلے پہ کھڑے ہو کے اپنے رب کو یاد کرو تو بندہ مومن ایک ہی جست میں فاصلے سمیٹتے ہوئے عرش کی بلندیوں پہ جا پہنچتا ہے، اور اس کی صدا آسمان کو چیرتے ہوئے اللہ رب العزت کے عرش تک جا سنائی دیتی ہے۔ اسی لیے فرمایا عشق کی ایک جست نے طے کر دیا قصہ تمام، اس جہانے اس زمین و آسمان کو بے کراں سمجھا تھا میں۔ اور پھر آپ نے ایک جگہ یہ ارشاد فرمایا کہ جو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو سفر معراج ہے اس میں بہت سے اسباق ہیں، بہت سے تحائف حضور کو دیے گئے، اس میں نماز کا تحفہ بھی ہے۔ اب علماء سوال کرتے ہیں کہ باقی جتنی چیزیں اللہ رب العزت نے حضور کو عطا فرمائیں جبرائیل امین کے ذریعے عطا فرمائیں، جبرائیل امین حاضر ہوتے اور وحی لے کے آتے اور بتاتے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اب یہ جو ہے وہ روزہ فرض ہو گیا ہے، اب حج فرض ہو گیا ہے، سارے فرائض جبرائیل امین لے کر نازل ہوئے۔ لیکن جب نماز کی باری آئی تو فرمایا کہ یہ نماز اصل میں میری بارگاہ میں حاضری ہے، یہ بندے اور مولا کی ملاقات ہے، یہ بندے کی اپنے رب سے مناجات ہے۔ نماز میں بندہ اللہ رب العزت کے ساتھ ڈائریکٹ کنیکٹ ہو جاتا ہے، متعلق ہو جاتا ہے۔ جب وہ سجدے میں جا کے کہتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ تو وہ قرب کے بلند مقام پہ ہوتا ہے۔ تو کیونکہ نماز بندے اور رب کی ملاقات ہے تو اس کے شایع نشان یہ نہ تھا کہ اس میں کسی واسطے کو ڈال کے یہ عطا کی جائے۔ فرمایا ہم نے نماز کا تحفہ دینا ہے تو اپنے حبیب کو اپنے پاس بلا کے عطا کریں گے تاکہ اس ملاقات کی طرف اشارہ ہو جائے۔ الصلاۃ استحضار العبد عند ربہ، کہ نماز جو ہے وہ اپنے رب کے پاس بندے کے استحضار کا نام ہے۔ لہٰذا اللہ رب العزت نے اپنے پاک نبی کو حریم ناز میں بلایا، اور ہمیں یاد ہے کہ حضرت پیر سید نذیر حسین شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ جو حضور ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ کے خلفاء میں سے ہیں، ان کو اس واقعہ معراج سے ایک عجیب نسبت حاصل ہوئی کہ وہ اپنے سارے مریدین کو لکھ رہے تھے کہ آؤ اور اس معراج کے موقع پہ کوئی غیر حاضر نہ ہو، اچھے کپڑے پہن کے آؤ، اس مسجد اس محفل میں حاضر ہو جاؤ۔ پھر خود بھی وہ سفید لباس زیب تن کر کے آ کے کرسی صدارت پہ جلوہ فرما ہوئے۔ پیر میر علی شاہ صاحب کا کلام پڑھا گیا، اج سکھ متراں دی ودھیری ہے، کیوں دلڑی اداس گنیری ہے، لوں لوں وچ شوق چنگیری ہے، اج نینا لائیاں کیوں جھڑیاں، سبحان اللہ ما اجملا کا ما احسنا کا ما اکملا کا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیں کتھے جا لڑیاں۔ پورا کلام سنا، پھر واقعہ معراج اور حدیث معراج کو بیان کرنا شروع کیا۔ کیا ان کا بخت ہے، کیا ان کا نصیب ہے کہ معراج کی رات ہے، منبر رسول ہے،
حدیث معراج کا بیان ہے، اور وہ یہ بیان کرتے جا رہے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام میں پہلے جو ہے وہ آب زمزم سے غسل دیا گیا، قلب اطہر کو دھویا گیا، پھر آپ کو براق پہ بٹھایا گیا، پھر مسجد اقصی میں لے جایا گیا، پھر وہاں سے جبرائیل امین کے ساتھ پہلے آسمان پہ پہنچے اور پھر دوسرے آسمان پہ پہنچے۔ انبیاء کرام سے ملاقاتیں ہوتی رہیں، اور حضرت جبرائیل ہر آسمان پہ دستک دیتے، آگے سے پوچھنے والا پوچھتا من بالباب، کون ہے دروازے پہ؟ تو حضرت جبرائیل بتاتے انا جبرائیل، میں جبرائیل امین ہوں، اور پھر کہتے من معکا، اکیلے آئے ہیں یا کوئی اور ساتھ بھی ہے؟ تو وہ فرماتے معی محمد الرسول اللہ، آج میرے ساتھ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے جب وہ سدرۃ المنتہا تک پہنچے بیان کے اندر، اور یہ لفظ ان کے لبوں پہ تھا معی محمد الرسول اللہ، تو ان کی جان قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ ایسے لگتا ہے کہ جیسے ان کی روح کو بھی معراج نصیب ہو رہی ہے، بلندی نصیب ہو رہی ہے۔ تو یہ بختور لوگ ہوتے ہیں جنہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معجزہ معراج سے نسبت محبت اور نسبت غلامی حاصل ہوتی۔ حضرات محترم، آخری گزارش، نماز کا تحفہ معراج کا تحفہ ہے، بلند ہمتی کا تحفہ معراج کا تحفہ ہے، عبادات و مناجات کا تحفہ معراج کا تحفہ ہے، لطافت اور اسرار کا تحفہ معراج کا تحفہ ہے، اور سب سے بلند جگہ پر جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ، وہ خانہ کعبہ کے بالکل اوپر بیت المعمور کے ساتھ جو نورانی ایک بلڈنگ ہے، وہاں وہ بیٹھے تھے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے ہوئے دونوں بازو پھیلا دیے، کہا مرحباً بالابن الصالح والنبی الصالح، میں اپنے صالح بیٹے اور صالح نبی کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور حضور کو سینے سے لگایا اور ملاقات کی، اور کافی راز و نیاز کی گفتگو ہوئی۔ جب واپس حضور آگے بڑھنے لگے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اقرئ امتک من السلام، کہ اپنی امت کو مجھ ابراہیم کا جا کے سلام پہنچا دینا، اور انہیں یہ کہنا کہ ان الجنت عذبۃ تربتها وخصبۃ ارضها وعذب ماؤها، کہ انہیں جا کے کہنا کہ جنت کا پانی بڑا میٹھا ہے، اس کی زمین بڑی زرخیز ہے، اس کے باغات بڑے وسیع ہیں، وَإِنَّ غِرَاسَهَا، اور جو اس جنت کے اندر اپنے نام کے درخت لگانا چاہتا ہے اور اپنے نام کی جگہ حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اپنی امت سے جا کے کہیں، وہ یہ پڑھا کریں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ جب حضور سفر معراج سے واپس آئے تو آپ نے فرمایا کہ یہ الباقیات الصالحات ہیں، یعنی یہ 5 کلمے ہیں جو قبر میں بھی باقی رہیں گے، جو حشر میں بھی باقی رہیں گے۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سے 5 کلمے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اس تیسرے کلمے میں 5 کلمے جمع کر دیے گئے ہیں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ حضرات محترم، یہ آج کی رات کا خاص وظیفہ بھی ہے، کیونکہ احادیث معراج میں اس حدیث کا ذکر آیا ہے، اور ہمیں یہ چاہیے کہ ہم آج کی رات کو نوافل کا اہتمام بھی کریں، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ سے دعائیں بھی کریں، توبہ اور استغفار کا اہتمام بھی کریں۔ اور یہ وہ وقت ہے جہاں سے ہم عرصہ رمضان میں داخل ہوتے ہیں، اور 27 معراج کے بعد پھر شب برات آتی ہے، پھر اس کے بعد یکم رمضان المبارک کی بہاریں شروع ہو جاتی ہیں۔ آئیے ہم دعا کریں اللہ تعالی ہمیں خیر اور صحت کے ساتھ رمضان کے روزے بھی عطا فرمائے، تراویح کا نور بھی عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی غلامی اور محبت نصیب فرمائے۔ آج رات بعد از نماز عشاء جامع مسجد امیر السالکین رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہیں دربار شریف میں مجلس خانہ جو ہے اس میں معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل پاک ہوگی۔ تمام احباب کو اس محفل میں شرکت کی دعوت دی جاتی ہے۔ انشاءاللہ علامہ پیر محمد انور قریشی صاحب زید مجدہ وہ خطاب فرمائیں گے۔ اللہ کریم ہم سب کو اس محفل پاک میں حاضری کی سعادت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔